ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی سے ملک کے امن و امان کو خطرہ۔ مولانا محمود مدنی نے بی جے پی سربراہ جے پی نڈا، مرکزی وزیر داخلہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط۔ بی جے پی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ معروف صنعت کار رتن ٹاٹا کا 86 برس کی عمر میں انتقال، ملک میں سوگ کی لہر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سینئر لیڈروں کا اظہار افسوس۔ بھارت رتن کے لیے رتن ٹاٹا کا نام تجویز کیا جائے گا، مہاراشٹر حکومت کا فیصلہ۔ کھانے پینے کی دکانوں کے بعد اب مہندی لگانے والوں کو بھی اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑے گی۔ ہندو تہواروں پر شناخت دیکھ کر مہندی لگوائیں اور بہن بیٹی کو بچائیں۔ اتر پردیش میں نفرت کے سوداگروں کی مہم۔ 2028 تک مفت راشن کی فراہمی جاری رہے گی۔ ہریانہ اور کشمیر میں الیکشن ہوتے ہی مودی حکومت کے 3 اہم فیصلے۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی قیادت میں تنظیم نے بی جے پی کے سربراہ جے پی نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں بی جے پی کے ممبران اسمبلی نند کشور گرجر اور ڈاکٹر شیل منی ترپاٹھی کے ساتھ ساتھ متنازع شخصیت یتی نرسنگانند کے خلاف فوری تادیبی اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالبہ ان افراد کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے توہین آمیز بیانات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے نہ صرف ملک کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ یہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی اشتعال انگیزیوں کا سدباب ہو سکے۔ تنازعے کے مرکز میں غازی آباد سے بی جے پی کے MLA نند کشور گرجر اور دیوریا UP سے ڈاکٹر شیل منی ترپاٹھی ہیں، جن کے حالیہ بیانات پر مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ان بیانات کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے بی جے پی کے صدر جے پی نڈا اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو سخت الفاظ میں خط لکھا ہے۔ خط میں دونوں قانون سازوں کے خلاف فوری تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ ایسے بیانات کے ذریعے پیدا ہونے والے تنازعات اور اشتعال انگیزیوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ مولانا مدنی نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ اس قسم کے بیانات ملک کی روایتی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و امان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بی جے پی اس معاملے میں واضح موقف اختیار کرتے ہوئے مذکورہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کارروائی سے مستقبل میں اشتعال انگیزیوں کی روک تھام ممکن ہو سکے گی اور ملک میں باہمی احترام کی فضا برقرار رکھی جا سکے گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماج کو بانٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا۔ یہ بات انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے کہی۔ اقلیتی امور کے وزیر حفیظ الحسن انصاری نے اس ملاقات کے لیے کلیدی رول ادا کیا اور ملاقات میں بھی موجود رہے۔ صدر بورڈ نے تفصیل سے اسلام میں اوقاف کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ جتنی اوقافی املاک ہیں وہ سرکار کی زمینیں نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے ہر دور میں مساجد، عیدگاہوں، قبرستان، درگاہ و مدارس کے لیے بطور صدقہ جاریہ اپنی ذاتی املاک کو وقف کیا ہے اور کئی خیراتی و انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اپنی املاک کو وقف کیا ہے، جس سے مسلم و غیر مسلم سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اس کے بعد مولانا نے موجودہ وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے کس طرح حکومت وقف ایکٹ 1995 کو کمزور کر کے سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے کر وقف املاک پر قبضے کا راستہ ہموار کر رہی ہے، مولانا نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ اگر وقف بل پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کیا گیا تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ممبران پارلیمنٹ اس کی پرزور مخالفت کریں اور اسے مسترد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بورڈ کے ترجمان نے کہا کہ حکومت کا پہلا نشانہ تو مسلمان اور ان کے اوقافی املاک ہو سکتی ہیں، تاہم اس کے بعد اندیشہ ہے کہ سکھوں، عیسائیوں، بدھسٹوں اور ہندوؤں کے اوقاف کا بھی نمبر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میری حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں گے۔ میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی پوری طاقت سے ایوان میں اس کی مخالفت کریں گے۔ آخر میں وفد نے بورڈ کی جانب سے بل کے جائزے پر مبنی ایک تفصیلی نوٹ بھی وزیر اعلیٰ کو سونپا اور ان کے پرجوش اور حوصلہ افزا اظہار خیال اور حمایت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہریانہ میں جیتی بازی ہارنے کے بعد کانگریس سرگرم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں متعدد شکایات درج کرائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جن مقامات پر ای وی ایم کی شکایات موصول ہوئی ہے ان تمام ای وی ایم کو جان ہونے تک سیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کانگریس کے ایک نمائندہ وفد نے آج دہلی میں الیکشن کمیشن سے ملاقات کی۔ الیکشن کمیشن کے افسران سے ملاقات کے بعد کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ ہم نے 7 اسمبلی حلقوں کی تحریری شکایات دی ہے، 13 مزید اسمبلی حلقوں سے شکایتیں ملی ہیں جس کی جانکاری الیکشن کمیشن کو دی جائے گی۔ ہمارے امیدواروں نے ای وی ایم کی بیٹری کے بارے میں شکایت کی ہے، ہم نے جانچ پوری ہونے تک الیکشن کمیشن سے ان مشینوں کو سیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پون کھیڑا کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بھروسہ دلایا ہے کہ وہ اس معاملے پر غور کریں گے اور ہر انتخابی حلقے سے ریٹرننگ افسر سے مشورے کے بعد جواب دیں گے۔ شکایتیں 20 اسمبلی حلقوں سے تھیں، ہم نے شکایتوں کے دستاویز الیکشن کمیشن کو سونپ دیے ہیں۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں 13 مزید اسمبلی حلقوں کی شکایتیں الیکشن کمیشن کو سونپی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے افسران سے ملاقات کے بعد کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے میڈیا کے سامنے کہا کہ کے سی وی وینوگوپال، اشوک گہلوت، جے رام رمیش، اجے ماکن، بھوپیندر ہڈا اور پارٹی کے دیگر لیڈران نے الیکشن کمیشن کے افسران سے ملاقات کی۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو 20 شکایتوں کے بارے میں بتایا جن میں سے 7 شکایتیں 7 انتخابی حلقوں سے تحریری طور پر دی گئی ہیں۔ ووٹ شماری کے دن کچھ مشینوں کی بیٹری 99% پر تھی اور دیگر مقامات پر مشینوں کی بیٹری 60 سے 70% پر تھی۔ ہم نے اس سلسلے میں جانچ مکمل ہونے تک ان مشینوں کو سیل اور محفوظ رکھے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم باقی شکایتیں بھی ان کے سامنے پیش کریں گے۔ کانگریس وفد میں شامل ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر بھوپیندر ہڈا نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہریانہ کے نتائج حیران کرنے والے ہیں، کیونکہ سبھی کو لگ رہا تھا کہ کانگریس ہریانہ میں حکومت بنائے گی، چاہے آئی بی ہو، ایکسپرٹ ہو، سروے رپورٹ ہو، لیکن ہوا یہ کہ جب پوسٹل بیلٹ کی گنتی شروع ہوئی تو کانگریس ہر جگہ آگے چل رہی تھی، لیکن جب ای وی ایم کی گنتی شروع ہوئی تو کانگریس پیچھے ہو گئی۔ ہمیں کئی شکایتیں ملی ہیں، کئی مقامات پر ووٹوں کی گنتی میں تاخیر ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں بھروسہ دلایا ہے کہ وہ سبھی شکایتوں پر غور کر رہے ہیں۔ ملک کے نامور صنعت کار رتن ٹاٹا اس دنیا میں نہیں رہے۔ پدم بھوشن اور پدم وبھوشن سے نوازے گئے رتن ٹاٹا کا کل رات ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر پورے ملک میں سوگ کی لہر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سینئر لیڈروں نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 86 سالہ صنعت کار رتن ٹاٹا کو اس ہفتے کے شروع میں ممبئی کے برج کینڈی اسپتال میں طبیعت بگڑنے کی وجہ سے داخل کرایا گیا تھا۔ انہیں معمول کے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ انہیں اسپتال کے آئی سی یو میں رکھا گیا تھا۔ ٹاٹا نے گزشتہ پیر کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک بیان پوسٹ کیا جس میں انہوں نے اپنی صحت سے متعلق افواہوں کو مسترد کیا۔ انہوں نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں اچھے موڈ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ جاری ہے۔ انہوں نے عوام اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ غلط جانکاری پھیلانے سے گریز کریں۔ اس دوران مہاراشٹر حکومت نے بھارت رتن کے لیے رتن ٹاٹا کا نام تجویز کیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے میرٹھ میں مہندی کو لے کر ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میرٹھ کے کینٹ علاقے میں بالاجی مندر کے باہر لگایا گیا بڑا بینر موضوع بحث بن گیا ہے۔
اس بینر پر لکھا ہے کہ ہندو تہواروں پر شناخت دیکھ کر مہندی لگوائیں اور بہن بیٹی کو بچائیں۔ یہ بینر پورے میرٹھ میں اور سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے۔ جس شخص نے بینر لگایا ہے وہ نرموہی اکھاڑا سے مہامنڈلیشور مہندر داس مہاراج ہیں۔ انہوں نے بڑے حروف میں لکھا ہے کہ یہ بینر مندر کے مرکزی دروازے پر لگایا ہے۔ تہواروں کے دوران مہندی لگانے والوں کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی اور نام کی تختیاں لگانی ہوں گی۔ اس بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے میرٹھ میں بینر بھی لگائے گئے ہیں۔ اب تک نام پلیٹ کا تنازع صرف کھانے پینے کو لے کر چل رہا تھا، لیکن اب بات مہندی تک آ گئی ہے۔ میرٹھ میں مندر کے باہر لگائے گئے یہ پوسٹر موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کے تحت غریبوں کو مفت چاول کی فراہمی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے انا یوجنا اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت جولائی 2024 سے دسمبر 2028 تک مفت چاول کی فراہمی جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر اشونی وشنو نے اس فیصلے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو مفت چاول کی فراہمی سے تغذیہ مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کل 17,082 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور پوری فنڈنگ مرکزی حکومت کرے گی۔ حکومت کی یہ کوشش ملک بھر میں چاول کے لیے ایک مربوط نظام کو یقینی بناتی ہے، جس سے تقریباً 80 کروڑ شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مرکزی وزیر اشونی وشنو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کابینہ نے راجستھان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں 4,406 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 2,280 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کو منظوری دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد دیہی معاش کو فروغ دینا، سفر کو بہتر بنانا اور نیشنل ہائی وے نیٹ ورک کے ساتھ بہتر رابطے کو یقینی بنانا ہے۔ یہ سرحدی علاقوں کو بہتر سڑکوں، ٹیلی کام کنیکٹیویٹی، پانی کی فراہمی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کی سہولیات کے ساتھ متحرک دیہات میں تبدیل کرنے کی ایک وسیع کوشش کا حصہ ہے۔ طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا ہے، جس کے باعث ریاست کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طوفان کے سبب ساحلی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور بجلی کی فراہمی میں بھی تعطل کا سامنا ہے۔ مقامی حکام نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے اور ایمرجنسی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ طوفان کے ساتھ آنے والی شدید ہواؤں اور بارشوں نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے اور سڑکیں بند ہو چکی ہیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ طوفان آئندہ چند گھنٹوں تک مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جس سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور محفوظ پناہ گاہوں میں قیام کریں۔ فلوریڈا کے ساحلی علاقوں میں لگ بھگ 160 کلومیٹر کی انتہائی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ تیز بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ میں طوفانوں پر نظر رکھنے والے سرکاری ادارے نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ چہارشنبے کی شب مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقے سیستاکے سے جس وقت طوفان ٹکرایا تو وہاں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سیستاکے فلوریڈا کے علاقے ٹیمپا کے جنوب میں واقع سفید ریت کا مشہور ساحل ہے۔ اس ساحلی پٹی پر لگ بھگ 5,500 افراد آباد ہیں، جن کو انتہائی خوشحال آبادی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلوریڈا میں طوفان ملٹن کے دوران انتہائی تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق بدھ کی شب سے ریاست بھر میں لگ بھگ 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ فلوریڈا سے طوفان ٹکرانے سے قبل متعدد علاقوں میں ہوا کے تیز بگولے بھی نقصانات کا سبب بنے۔ طوفانی بگولوں سے بعض علاقوں میں شہریوں کی اموات کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی سرکاری طور پر اس کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا بھی کہنا ہے کہ طوفانی بگولوں سے ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ میامی میں نیشنل ویدر سروس نے چہارشنبے کو لگ بھگ 50 مقامات پر بگولے آنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ فلوریڈا کے مغرب اور مرکزی علاقوں کے لیے ملٹن سب سے زیادہ تباہ کن سمندری طوفان میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے ہریانہ میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر جائزہ میٹنگ کے بعد بیان دیا کہ کچھ پارٹی لیڈران نے ذاتی مفادات کو پارٹی کے اجتماعی مفاد پر فوقیت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق راہل نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور عوام کے مسائل کو اولین ترجیح دینے کی ضرورت ہے، مگر کچھ رہنماؤں نے اپنے ذاتی فائدے کو اہمیت دی۔ اس میٹنگ کا مقصد ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کا جائزہ لینا اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بات چیت کرنا تھا۔
اس دوران کانگریس کے قومی ترجمان آدتیہ راج نے ہریانہ میں پارٹی کی شکست اور راہل گاندھی کی مقبولیت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کانگریس کے تمام کاموں کو ختم کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کی مقبولیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آدتیہ راج نے کہا کہ راہل گاندھی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس بار ہمارے ووٹوں میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ بی جے پی اور کانگریس دونوں کو سیٹوں پر تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جموں و کشمیر میں کہاں گئے وزیر اعظم مودی؟ کانگریس رہنما آدتیہ راج نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے ہریانہ میں دھوکہ دہی سے کامیابی حاصل کی ہے۔ راہل گاندھی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ووٹوں کی شرح میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح انڈیا بلاک کے کچھ حلقے بات کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم مودی کی طرف سے نفسیاتی دباؤ ہے۔ کیرلا اسمبلی میں ایک ملک ایک انتخاب کے خلاف تجویز پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس تجویز سے ملک کے وفاقی ڈھانچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ تجویز بی جے پی کی قیادت میں مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس کا مقصد ملک کے تمام انتخابات کو ہم وقت کرنا ہے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجائن نے اسمبلی میں اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا تصور ریاستوں کی خود مختاری اور مقامی مسائل کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے جمہوریت کی بنیادیں کمزور ہوں گی اور ریاستوں کو اپنی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے خود مختاری کی ضرورت ہے۔ اسمبلی میں یہ بھی بحث ہوئی کہ مختلف ریاستوں کی مختلف سماجی، اقتصادی اور ثقافتی حالات کی بنا پر ان کے انتخابات کی تاریخیں مختلف ہونی چاہیے اور اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی آراء مختلف ہیں۔ یہ تجویز بھارتی سیاست میں ایک نیا موڑ لے کر آئی ہے اور اس کے اثرات ملکی سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ جلد ہی ایران کی جانب سے متوقع رد عمل پر اپنے موقف کے بارے میں ووٹنگ کرے گی۔ اس ووٹنگ کا مقصد ایران کے ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور اقدامات پر غور کرنا ہے۔ یہ فیصلہ حالیہ کشیدگی اور خطے میں جاری تنازعات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے، جس میں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی شامل ہے۔ اس ووٹنگ کا نتیجہ اسرائیل کی مستقبل کی حکمت عملی پر اہم اثر ڈال سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے جنرل نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ہم نے جس جگہ کو چاہا اسے نشانہ بنایا اور ہم جس جگہ کو چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اگر دشمن نے چھوٹی سی بھی غلطی کی تو ہم اسے خاک میں ملا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کی زمینی کارروائیوں کے کمانڈر جنرل مرتضی میران نے مقامی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے گفتگو کی ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت کے بعد دونوں ممالک کے قائدین نے قریبی رابطے میں رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ رابطہ اس وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے ایران پر ممکنہ حملے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائی کے ارادے نے بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کی ہے، کیونکہ یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں تنازع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس پس منظر میں بائیڈن اور نیتن یاہو کو یہ گفتگو خطے میں استحکام کی کوششوں کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے لیے اسرائیل کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا اس بات کا مظہر ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے جاری کردہ بیانات کے مطابق وہ خطے کی صورتحال پر مسلسل تبادلہ خیال کرتے رہیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی عرب کا دورہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب ایرانی میزائل حملے کے بعد اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر ممکنہ جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ تیل کے سب سے بڑے برآمد کنندہ سعودی عرب کا حالیہ برسوں میں تہران کے ساتھ سیاسی میل جول بڑھا ہے، جس سے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے، لیکن تعلقات اب بھی اطمینان بخش نہیں ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ تہران صورتحال کو پرسکون کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے، خاص طور پر اسرائیل کی جاری دھمکیوں کے درمیان وہ اپنی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے اور بڑے فوجی تصادم میں شامل ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغی نے بدھ کو ایکس پر پوسٹ اپنے بیان میں کہا کہ عباس عراقچی سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے خلیجی ریاست کے دورے پر ہیں، وہ قطر بھی جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔